السلام علیکم سامعین و ناظرین، برطانیہ کے مین جو ہے وہ برمنگھم کے اندر مڈ لینڈ کے اندر ہم موجود ہیں۔ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ بڑی گہما گہمی ہے الیکشن کے حوالے سے، انتخابات کے حوالے سے، اور جتنی بھی پاکستان کی لیڈرشپ ہے، چاہے پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این کی، وہ آج آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ موجود نظر آ رہی ہے، اور سارے ہی دعوے کر رہے ہیں کہ ہم کشمیری ہیں، کوئی دختر کشمیر ہے، کوئی کشمیر کا بیٹا ہے۔ تو پہلے جو ہے یہ 2 سال پہلے جو 5 اگست کو واقعہ ہوا، اس وقت یہ لیڈران ہمیں نظر نہیں آئے، لیکن الحمدللہ خوش قسمتی ہے کشمیریوں کی کہ ابھی جو ہے یہ دعوے دار ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ کشمیری ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ نائب مغل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی جو ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے؟ آپ ماشاءاللہ سینئر ہیں، پرانے جو ہیں وہ پولیٹیشنز ہیں، ابھی جو ماحول نظر آ رہا ہے انتخابی سرگرمیوں کے اندر، ایک دوسرے کو گالی گلوچ، کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب ڈاکو رانی، کوئی غداری کے جو ہے وہ مقدمے دائر کر رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ماحول اچھا ہے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو طاہر بھائی، آپ نے جو سوال کیا ہے، دیکھیں یہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ یہ پورے امیج جو ہوتا ہے یہ پوری دنیا میں جاتا ہے اور پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ اگر ہمارے ایم پی یا ہماری جو پارلیمنٹ یا ایسے لوگ جو ہیں، جو سینئر ہیں، جو منسٹر ہیں، وزیر ہیں، وہ اگر اس قسم کی گندی گفتگو کریں گے کہ ہماری جو امیج ہے دنیا میں، وہ آپ خود حساب لگا لیں کہ اس کا کیا ہوگا۔ تو یہ پاکستان کی بھی انسالٹ ہے، اور یہ جو جیسے یہ کر رہے ہیں نا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی جگہ میں، کسی دنیا کے جو ملک ہیں ان میں اس طریقے کا نہیں ہونا۔ الیکشن ہوتے ہیں یہاں پر بھی، یورپ میں بھی الیکشن ہوتے ہیں، یو کے میں بھی الیکشن ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ ایسا جھگڑے، لڑائی یا ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھوں پائی یا اس قسم کے گال گلوچ ہوتے ہیں؟ الیکشن ہوتے ہیں، کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، جس کو ووٹ دینا چاہے آپ جائیں اور اس کو ووٹ دیتے ہیں، چاہے کسی پارٹی کا بھی آپ دینا ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے پاس جا کر ادھر اپنا آپ کو پیش کرتے ہیں اور اس طریقے سے گندی گفتگو اور گالی نکالتے ہیں، یا لوگوں کو رشوت دینے کی ایک طریقہ کار کرتے ہیں کہ یہ ہمارے طرف سے اتنا لاکھ روپے ہیں، آپ یہ کریں وہ کریں، یہ تو کوئی الیکشن کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ تو سامنے رشوت ہے۔ انجو جلال صاحبہ، آپ ماشاءاللہ پولیٹکس کے اندر ہے، یہاں برطانیہ کے اندر بھی ایکٹیولی جو ہے پارٹیسپیٹ کرتی ہے، پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہے، جو غلیظ اور بڑی جو ہے وہ گندی زبان یوز ہو رہی ہے اس وقت انتخابی سرگرمیوں کے اندر، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا تاثر جا رہا ہے کشمیر کی فضاؤں کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام صحافیوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج آپ نے یہاں پر الیکشن مہم کے سلسلے میں پاکستان کے اندر جس طرح سے الیکشن کی گہما گہمی ہے، اور تمام جتنی بھی پارٹیز کے لوگ ہیں وہ ہر جو ہے پارٹی میں اپنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور الیکشن کے سلسلے میں جتنے بھی سیاسی لیڈرز ہیں، سینئرز لیڈرز ہیں، وہ اپنے لیڈرانس کے ساتھ جا کر وہاں پر انتخابی مہم کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ تو اس میں یہ ہمارے لیے خراج تحسین کی بات ہے، اور پارٹی کے جو بھی جیالے ہوں، جس کا بھی جس پارٹی کے ساتھ تعلق ہو، تو اگر وہاں پر کوئی ان کے سینئرز جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے ایک بہت کارکن کے لیے جو نامزد امیدوار ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بہت حوصلہ افزا بات ہوتی ہے۔ لیکن میں نے ایک بات محسوس کی کہ لاسٹ ٹائم میں دیکھ رہی تھی، بلکہ میری بچی نے بھی مجھ سے سوال کیا، تو وہاں پر میں بہت شرمندہ ہو گئی۔ آج کی یوتھ جو ہے وہ جب ہمارے بچے یہ چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ اس چیز کو بہت محسوس کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کی آج کے دور میں اس طرح کی گندی سیاست ہو رہی ہے، یہ ہمارے یوتھ کو یا ہمارے بچوں کو یہ کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں جس طرح کہ ہماری ایک سیاست کا ایک نظریہ ہے کہ ہماری سیاست جو ہے وہ مسئلہ کشمیر پہ، پیپلز پارٹی کی بنیاد جو ہے وہ مسئلہ کشمیر پر رکھی گئی تھی، اور جب بھی ہمارے سینئرز رہنما وہاں پر جاتے ہیں تو وہ کشمیر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ میں بھی یہاں پر جب میرے بھی کوئی فنکشنز یہاں پر ایونٹ ہوتے ہیں، چاہے کشمیر کے ہوں چاہے پولیٹیکل ہوں، تو میرا بھی یہی نعرہ ہوتا ہے، کشمیر کے نام پر میرا نعرہ ہوتا ہے۔ لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں پر پی ٹی آئی کے ایک، میں ان کو گنڈا تو نہیں بلکہ میں ان کو گندا کہوں گی، کہ جس طرح سے انہوں نے ایک ڈڈیال میں جا کر سر عام انہوں نے، یعنی کہ یہ طریقہ کار ہے کہ وہ پیسے دے رہے ہیں اور ایک قسم کا وہ ووٹ خرید رہے ہیں، تو سراسر دھاندلی نظر آ رہی ہے، یہ سراسر دھاندلی ہے۔ یہ ہمارے بچوں کے لیے، ہماری یوتھ کے لیے، باقی جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی ایک غلط تاثر ہے، اور میرے خیال میں
آج بلکہ آج بھی انہوں نے جا کے پہلے انہوں نے ایک جو طریقہ کار استعمال کیا وہ بہت غلط کیا. اب جو انہوں نے طریقہ کار کشمیر کے اندر جس کا بہت قریبی حصہ ہے جہاں پر جا کر انہوں نے بلکہ وہ خود ایک قسم کا پتھراؤ اور ایک طرح سے جو جس طرح سے وہ گالی گلوچ اور جس طرح سے وہ ایموشنل ہوئے ہیں تو وہ وہاں سے ایک لیڈر نہیں بلکہ ایک میں تو یہ کہوں گی لیڈر ان کو نہیں کہوں گی, میں ان کو ایک سیاستدان نہیں کہوں گی بلکہ میں ان کو ایک غنڈہ گردی کی سیاست کہوں گی کہ جس طرح سے انہوں نے جا کر ہمارے کشمیریوں کو کشمیر کے اندر جا کر انہوں نے کیا میسیج دیا ہے, وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں, میرے خیال میں یہ سراسر میں اور آپ نے انجو جلال صاحبہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کشمیریوں اور پاکستانیوں کا ایک جو بڑا خوبصورت رشتہ ہے یہ وہ رشتہ بھی خراب کیا جا رہا ہے؟ یعنی ایک وفاقی وزیر جا کر جو ہے وہ اتنی بڑی قیادت کو جو ہے غدار کہتا ہے اور پھر اس طرح کے یعنی ایک دوسرے کو بہت زیادہ جو ہے وہ القابات دے رہے ہیں, برے القابات سے پکارے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا میسیج جائے گا پار جو ہے کشمیریوں کو؟ بہت غلط میسیج جا رہا ہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ کشمیریوں کے ہمارے مقبوضہ کشمیر میں اگر آپ دیکھیں آئے دن وہ لوگ کوئی نہ کوئی اپنی جانوں کی اپنی مالوں کی قربانی دیتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور وہ وہاں پر جا کر گندا صاحب جو امور کشمیر ہے تو میرے خیال میں جس بندے کو ایسی وزارت دی گئی ہے پہلی تو بات یہ ہے ایسی وزارت لینی چاہیے. آج میرا کشمیریوں کو ایک میسیج ہے کہ اگر آپ واقعی کشمیری ہیں تو ایسے جو غلط قسم کے سیاستدان ہیں جو کشمیر کے نام پر کشمیر کو بیچتے ہیں, کشمیر کے نام پر غلط استعمال کرتے ہیں, ایسے بندے کو وہاں سے گھسیٹ کے نکالا جائے. جتنے بھی نامزد امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے ان کو آپ ووٹ مت دیجئے. جو لوگ آپ کے کشمیر کا سودا کر رہے ہیں, جو لوگ آپ کے کشمیریوں کی عزت نہیں کر سکتے ہیں, جو آپ کی عزت نہیں کر سکتے ہیں, جو آپ کے شہر کے اندر داخل ہو کر غنڈہ گردی کر رہے ہیں, وہ بعد میں آپ کے لیے کیا کریں گے. میں تو یہ کہوں گی اٹھو, ابھی وقت ہے, آپ ووٹ جس کو مرضی دیں, ووٹ آپ کا حق ہے, ووٹ آپ کے پاس امانت ہے, لیکن ایسے غلیظ اور مکروہ لوگوں کو اس جگہ پر داخل نہ ہونے دیں بلکہ ایسے لوگوں کی سیاست کو ختم کیا جائے. میں تو یہ کہوں گی کہ جتنے بھی وہاں کے لوگ ہیں وہ ایک احتجاجی کمپین کریں اور پی ٹی آئی کے جتنے نامزد امیدوار ہیں اور جو بھی کشمیر کے نام پر غلط استعمال کرتے ہیں, کشمیر کے نام پر اپنے لوگوں کے لیے غلط کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو چاہے اس کا کسی بھی پارٹی کے ساتھ تعلق ہے, ایسے بندے کو ووٹ مت دیں بلکہ وہ لوگ آپ کے لیے غدار ہیں اور یہ لوگ نہ آپ کے لیے آج اچھے تھے اور نہ آپ کے لیے کل اچھے ہیں. ہو سکتا ہے وہ آپ لوگوں کو استعمال کر کے آپ لوگوں کا کشمیر کا سودا. آپ کیا سمجھتی ہیں یہاں پر اوورسیز چاہے پاکستانی ہیں کشمیری ہیں وہ اپنے یعنی مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں, ان کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں, تو ایسی ایکٹیویٹیز ایسی باتیں جب آپ لوگوں تک یہاں اوورسیز تک پہنچتی ہے تو کیا امپیکٹ جاتا ہے, کیا فیلنگ ہوتی ہے آپ کو؟ السلام علیکم. میں یہی کہوں گی کہ جو کچھ کہنا تھا میری پریزیڈنٹ انجم جلال نے کہہ دیا ہے. میں تو اتنا کہوں گی یہاں پر ہم سب کیمپین کرتے ہیں, ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور ہمارا دیا بھی یہی ہے کہ ہم کشمیر کو آگے لے کے چلیں, لیکن ہم اس کا سودا کبھی نہیں ہونے دیں گے. اگر لوگوں کی برے خیالات ہیں لیکن جہاں پاکستان سے جہاں ہم یہاں رہتے ہیں اوورسیز, لیکن ہمارے ہارٹ جو ہیں وہ وہاں پہ ہے. ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, ہم زیادہ ان کے لیے کیئر کرتے ہیں. وی ہیو مور فیلنگ فار دیم دین دا پیپل probably have in Pakistan. They think it's just a game and they think that just money is everything, and to us money is nothing because we are well off. As far as I know, we work here and we contribute to this country and we love our country, Kashmir. And another thing, Bilawal Bhutto, he is the greatest child, he's the greatest politician. What he's previously last week, he gave a beautiful speeches in Kashmir. یادگار اس نے دی ہے اسپیچز. میں تو اس سے امپریس ہوں. وہ یہاں کا پڑھا لکھا بچہ ہے, ہمارے بچے بھی یہاں پہ پڑھے ہوئے ہیں, لیکن اس کی اردو اتنی اچھی ہے اور اس کی فیلنگ ہاں کشمیر کے لیے اتنی اچھی ہے کہ میں اس پہ یقین نہیں کر سکتی کہ وہ ایک لیڈر ہے اور وہ ایک لیڈر ہے اور وہ سمجھدار, وہ پڑھا لکھا ہے, اس کے بعد ڈگری ہے اور وہ اس کو پتہ ہے کہ کیا الفاظ یوز کرنے ہیں.
یا وہ جو پاکستان کے لوگ سیاست کرتے ہیں ان کے پاس تو کچھ, میرا تو خیال ہے کہ پیسے تو ان کے پاس کوئی ڈگری بھی نہیں, پیسوں کے علاوہ پاکٹ میں ڈالتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ بھی خرید سکتے ہیں, وہ بھی خرید سکتے ہیں. دیٹ از اے ڈرٹی گیم اینڈ وی ول ناٹ اسٹینڈ فار اٹ. وی آر ود کشمیر اینڈ وی آر ود بلاول. And he's going to win one day, inshallah, Kashmir. Even with the dirty tricks they're playing in Pakistan to win, PTI, I'm sure they're doing it, and PML, they call it, and that little lady, what's she called, Maryam Nawaz, and she thinks she's a Kashmiri all of a sudden, and she thinks she's a master of the lady of the Rani of the ladies کو درختوں کے اوپر بٹھا کے, اور وہ سب مذاق بنا رہی ہے اپنا بھی اور دوسروں کا بھی. We are sincere. You know, we are deeply saddened by the way the people are playing with the election. یہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں لیکن کبھی دیکھا ہے ایسا کچھ ہوتا ہے؟ fair and that's it. And why they have to be winning? It's win and lose. Fair is fair. And they should let the politicians do that. But they are not real politicians, I'm sorry to say. They are just bored people, and they put them in. The language they have in Pakistan, the better politician that is. And that is all I can say for them. And Bilawal, he's a great man. And he's grown to be, he's like a mother. And she was a leader. A true leader, stands up for Kashmir, for Pakistan, and for PP Party. And I'm proud of them. And now I'm proud of him as well. Inshallah, one day, he will be what we are asking for. Hope so. Thank you so much. We have another guest, daughter of soil, Miss Selina. If they're getting people to pay them to vote for them, then it's unfair, and the people have the right to vote for who they think is the best leader. So that's really wrong if they're doing that, and I feel really bad for them, because like if they're poor people and they've got nothing else and they're giving them money, then obviously they're going to take it from them, and it's a shame for them because they've got no other choice. But they shouldn't be doing that, and there should be action taken out on them for doing that, for making people feel scared and pressuring them and giving them that money to vote for them. And I do feel for them a lot, and I hope that the situation gets better and that they vote for the right person, who is Bilawal Bhutto. So I'm on his side as well. I think he's a fair person. I think he cares about the people, and if he was to be the president, he would run the country properly. I think all of the wrong things that are going on now, I think he would change all of that. So definitely encourage all the people to vote for him, and hopefully he can win, inshallah. تھینک یو سو مچ سلینا. سامعین و ناظرین, آپ نے جو ہے وہ احساسات و خیالات اور جذبات سنے ہیں. ہمارے یہاں پر جو اوورسیز قائدین ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ کشمیر کا جو ہے ایک بڑی ہی اچھا ماحول ہے, تہذیب یافتہ معاشرہ ہے, اس کا ایک ڈیفرنٹ کلچر ہے, ثقافت ہے, روایت ہے, اس کو قائم رکھنے کی جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہے. اور وہاں پر بہت بڑی بڑی قداور شخصیات رہی ہیں, سردار عبدالقیوم خان صاحب, سردار ابراہیم خان صاحب, KH خورشید صاحب, ان کو جو ہے فالو کرنے کی آج ضرورت ہے. آج کی لیڈرشپ جو ہے انہوں نے اپنا کردار جو ہے ایک مسخ کر دیا ہے. وفاقی وزراء کی وہاں پر کشمیر کے اندر بڑی آؤ بھگت کی جاتی تھی, بڑا ہی جو ہے ان کو اپریشیٹ کیا جاتا تھا, ویلکم کیا جاتا تھا. لیکن آج کے جو ہے علی امین گنڈاپور, مراز سعید اور دیگر جو ہے شخصیات PTI کی, انہوں نے ماحول جو ہے خراب کیا ہے. تو انہیں اپنا جائزہ لینا چاہیے, اپنا احتساب کرنا چاہیے, اور کشمیر کی سیاست کو, اس کی روایت اور ثقافت کو قائم رکھنے کے لیے ہم سب کو جو ہے پازیٹیولی جو ہے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. مجھے اپنے میزبان SM عرفان طاہر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.